عقل جب غارت ہوئی پھر کیا کیا انسان نے، اپنے ہاتھوں سے بنا ڈالا خدا انسان نے۔ اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا، اشرف المخلوقات کا خطاب عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو افضل بنایا، اشرف بنایا، عقل سے نوازا، ایسی صلاحیتیں دی، کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کی ہر مخلوق، انسان جس پر چاہے اس پر غالب آ جاتا ہے، جس پر چاہے اس پر غلبہ حاصل کر لے انسان۔ مگر جب عقل غارت ہوتی ہے انسان کی تو یہی انسان پھر پتھروں کو اپنا معبود تسلیم کر لیتا ہے۔ دنیا میں جب بتوں کی عبادت شروع ہوئی، بتوں کی پرستش، سب سے پہلے قرآن مجید نے اس کا واضح بیان کیا ہے سورہ نوح کے اندر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا۔ 5 لوگ جناب حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں، نام کیا ہے؟ نام ہے ود، یعوق، یغوث، نسرا، سواع۔ یہ 5 لوگ بڑے نیک، بڑے پرہیزگار، اللہ والے۔ یہ 5 لوگ جناب حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے اندر بڑے نیک، آپ کی اولادوں میں بڑے پرہیزگار، اللہ والے۔ مگر جب ان کا انتقال ہوا، جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے، ایک غم کی لہر دوڑ گئی۔ چونکہ بڑے نیک تھے لوگ، ان کے پاس آتے تھے، مستفیض ہوتے تھے، دعائیں لیتے تھے، سروں پہ ہاتھ رکھواتے تھے۔ مگر جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کے اندر غم کی لہر دوڑ گئی، ایک مایوسی چھا گئی کہ اب ہمیں ان کی زیارت نہیں ہوگی، اب ہمیں ان کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو شیطان تو ایسے موقع پر فوراً آتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں بت پرستی کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پراچین مذہب ہے ہندو مذہب، جہاں بتوں کی پوجا ہے، مورتی پوجا ہے۔ نہیں، دنیا کے اندر سب سے پہلا کوئی انسان ہے تو وہ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو ایک دین، وہی اللہ کا دین جسے آج اسلام کہا جاتا ہے، یہ سب سے پہلے دنیا میں آیا مذہب، سب سے پہلے دنیا میں یہ دین آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء، تمام رسولان عظام اسی دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر آخر میں اس دین کی تکمیل ہوئی، میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تکمیل فرمائی، اور قرآن نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور پر دین کو مکمل کیا گیا، حضور پر دین کو کامل کر دیا گیا۔ بت پرستی کا آغاز دنیا میں کیسے ہوا؟ جب ان 5 لوگوں کا انتقال ہوا، غم کی لہر دوڑ گئی، قوم کے اندر مایوسی، غم کی لہر دوڑ گئی۔ شیطان ایک بزرگ کی صورت اختیار کر کے آ گیا، ایک بزرگ کا حلیہ بنا کے آ گیا، آ کر کہنے لگا اے لوگو، بڑے غم کی بات ہے، یہ لوگ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، ہم آ کر ان سے فیضیاب ہوا کرتے تھے، دعائیں لیا کرتے تھے، مگر رخصت ہو گئے، اب ان کی زیارت نہیں ہوگی، دل کو سکون کیسے آئے گا؟ لوگ بھی کہنے لگے ہاں واقعی بات سچ ہے۔ شیطان نے موقع دیکھا، کہنے لگا کہ سنو سنو، میں ایک طریقہ ایسا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں کی تسکین کا سامان ہو جائے، ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ جو بزرگ ہمارے درمیان سے چلے گئے، ہمیں ان کی زیارت ہوتی رہے، ہم ان کی زیارت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ جب لوگوں نے اتنا سنا تو خوش ہو گئے کہ بھئی ایسا کون سا طریقہ ہے کہ ہم سے دور جا کر بھی دور نہیں ہوں گے، ہم ان کی زیارت کرتے رہیں گے۔ شیطان تو آتا ہے بہکانے ہر موقع پر، ہر شکل اختیار کر کے، اس لیے کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان۔ اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ
قسم کھائی تھی کہ میں انسان کو بہکاتا رہوں گا۔ اس نے انبیاء کو، اولیاء کو، صحابہ کو، سب کو بہکانے کی کوششیں کی ہیں۔ حضور غوث اعظم، پیران پیر، روشن ضمیر آپ کو ایک دن بہکانے آ گیا، ایک بادل کا بہت ہی خوشگوار ٹکڑا بن کر۔ سرکار غوث اعظم نماز میں مصروف ہیں، یہ آ گیا، آنے کے بعد میں بادل کا ٹکڑا، ابر کا ٹکڑا بن کے آیا، کہنے لگا اے عبد القادر سنو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اے عبد القادر، جس خدا کی عبادت کیا کرتے ہو، جس رب کی بندگی کیا کرتے ہو، وہی تمہارا میں رب ہوں۔ میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے خوش ہو گیا۔ اے عبد القادر، میں نے نماز کو تم پر معاف کر دیا ہے، تمہارے لیے نماز معاف ہو گئی ہے، اب تم نماز نہ پڑھو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اتنا سنا، آپ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے فرمایا او شیطان دفع ہو جا، ملعون دور چلا جا، اس لیے کہ نماز تو میرے آقا پر معاف نہیں ہوئی، عبد القادر تو پھر ایک امتی ٹھہرا، عبد القادر پر کیسے نماز معاف ہو جائے گی؟ تو یہ وہاں سے بھاگا، مگر بھاگتے بھاگتے بھی اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا بہکانے کے لیے۔ کہنے لگا عبد القادر، بڑے اولیاء کی ولایتیں چھین لی میں نے، 300 سے زائد اولیاء کی ولایتوں کو میں نے چھین لیا، مگر تم بچ گئے، اس لیے کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، تم عالم ہو، تمہارا علم تم کو بچا گیا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا دفع ہو جا مردود، مجھے اب بھی بہکا رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے پروردگار نے بچایا ہے، مجھے تو اللہ نے بچایا ہے۔ تو شیطان بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، شیطان آ گیا بہکانے۔ لوگوں نے کہا بتائیے کون سا طریقہ؟ اس نے کہا ہاں، اس نے ان 5 بزرگوں کی شبیہ بنائی، تصویریں بنا دی، یا بالفاظ دیگر اس نے مورتیاں بنا دی۔ لوگ خوش ہو گئے، لوگ ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، ان کی پرستش نہیں کرتے تھے، عبادت اللہ کی کرتے تھے، صرف ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ مگر ایک نسل جو اس وقت میں موجود تھی، جب وہ رخصت ہوئی، جب ایک ایک کر کے لوگوں کا انتقال ہوا، اگلی نسل کو پتہ ہی نہیں تھا، اگلی نسل کو آسانی سے شیطان نے بہکا دیا۔ اب تک زیارت کیا کرتے تھے، اگلی نسل نے زیارت چھوڑ کر عبادت شروع کر دی، اب بت پرستی کا آغاز ہو گیا، دنیا میں بت پرستی آ گئی، دنیا کے اندر اب مورتی پوجا شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادیں 5 اللہ والے، مگر انہی کو اپنا معبود بنا لیا گیا، انہی کی پرستش لوگ کرنے لگے، انہی کی پوجا کرنے لگے، انہی کی عبادت کرنے لگے۔ تو یہ انسان ہے، جب عقل غارت ہوتی ہے تو ایسے ہی کام کرتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے خدا، پھر انہی کو اپنا معبود تسلیم کرتا ہے، جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے انہی سے مدد مانگتا ہے، جو ہل نہیں سکتے، جن کے اندر حرکت نہیں، ان کو اپنا معبود تسلیم کرتا ہے، انہی سے مدد مانگتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو فرعون کے چنگل سے نکالا اور وہاں سے جب نکلے، آزادی ملی، تو سمندر میں راستہ بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو وہاں سے نکالا، پھر ایک جگہ پر قیام ہوا، جب یہ قوم نکل گئی سمندر مل گیا واپس پانی، فرعون اسی میں غرق ہو گیا۔ جو راستہ بنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس راستے کو، جب آپ وہاں سے آگے بڑھ گئے، نکل گئے، فرعون اسی میں تھا، سمندر مل گیا پانی، غرق ہو گیا فرعون۔ مگر جب آگے پہنچے ہیں، جب قیام ہوا ہے ایک جگہ پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت اور وظیفے اور چلے کے لیے 40 روز کے لیے نکلے قوم کو چھوڑ کر، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر چھوڑا۔ تو آپ کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری، بڑا عقل مند، بڑا ذہین اس وقت کا وہ انسان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ادھر گئے، ادھر اس نے لوگوں کو وہاں پر جمع کیا اور بہکایا، کہنے لگا ہے لوگوں میں تمہیں تمہارا خدا دکھانا چاہتا ہوں۔
لوگوں نے کہا کیسے دکھاؤ گے؟ خدا سے ملنے تو موسیٰ گئے، کہا وہ ادھر ملنے گئے ہیں، خدا ادھر آ جائے گا، میں تمہیں تمہارا خدا دکھاؤں گا۔ اس نے سارے لوگوں سے کہا سونا چاندی اپنا مال لے کر آؤ، سب سے سونا چاندی جمع کر لے۔ کتنا ذہین تھا کہ لوگوں سے ان کا مال نکلوا لیا۔ سارا سب کا سونا چاندی جمع کیا، اس کو پگھلایا، اور اس سونے چاندی کو پگھلا کر اس نے ایک بچڑا بنا دیا۔ اور اس بچڑے کا کمال کیا تھا؟ وہ بات کیا کرتا تھا، وہ بولتا تھا۔ اچھا آج بھی اگر کوئی ایسا کام ہو کہ کوئی ایسا بچڑا ہو جو بولتا ہو، انسانوں سے بات کرتا ہو، تو لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو پھر اس زمانے کی بات، اس زمانے میں لوگوں نے دیکھا ہاں واقعی لوگ اسے خدا مان بیٹھے۔ کچھ تھے حضرت ہارون علیہ السلام بار بار منع کرتے تھے، کچھ ان کے ساتھی تھے جنہوں نے اس کو اپنا خدا نہیں مانا یا جو سامری کی باتوں میں نہیں آئے، باقی کافی لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس نے بچڑا تیار کر لیا، مگر کمال یہ تھا وہ بولتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، سامری کو دیکھا کہ اس نے بچڑا بنا لیا ہے، لوگ اب بت پرستی میں لگ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو پکڑا، سزا تو اس کے لیے مقرر ہوئی، مگر فرمانے لگے اے سامری اتنا بتا دے، تو نے جو اس کو تیار کیا ہے، یہ جو بات کرتا ہے بولتا ہے، یہ بتا بنایا کیسے ہے؟ کیا طریقہ کار اختیار کیا، کیسے بنایا کہ یہ بولنے لگا؟ تو سامری کہنے لگا جب ہم سمندر کو پار کر رہے تھے، جب اللہ نے دریا میں راستہ دیا، جب ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو اور کسی نے نہیں دیکھی، اور کسی کو نظر نہیں آئی۔ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ آپ آگے آگے چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک ایسی مجھے غائبانہ طاقت نظر آئی، گویا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ساتھ چل رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ کہا وہ کسی کو نظر نہیں آیا، وہ فرشتہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے کیا کیا، چلتے چلتے جہاں قدم پڑتا تھا بلبل سدرہ کا، جناب جبرائیل کا، فرشتے کا، میں ہر قدم کی مٹی اٹھا کر رکھ لیا کرتا تھا، ہر قدم کی مٹی اٹھاتا رہا اٹھاتا رہا اٹھاتا رہا۔ کہا جب میں نے بچڑا تیار کیا تو وہی مٹی میں نے اس بچڑے کے منہ کے اندر رکھی، جس کی وجہ سے وہ بچڑا بات کیا کرتا تھا۔ یہ تمام ہسٹری ہے بت پرستی کی کہ کیسے بت پرستی دنیا میں آئی۔ دنیا میں تو ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا تھا، وہ مذہب اسلام ہے، مگر شیطان نے انسانوں کو بہکایا اور بت پرستی کی راہوں پہ ڈال دیا، بت پرست بنا دیا۔ اس طرح سے مورتی پوجا کا آغاز ہوا دنیا میں، ورنہ مذہب تو کل بھی اللہ نے ایک ہی مذہب بھیجا ہے، کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے اور ہمیشہ وہی رہے گا، اور وہ مذہب صرف اسلام ہے۔ ہزار بار کوششیں کی لوگوں نے کہ مذہب اسلام کو مٹا دیں، ختم کر دیں، نہ کوئی کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔